بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم احوال جہنم کے سلسلے کا آخری بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو بیل کا بٹن پریس کر دیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں، تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے جنتی کا کیا حال ہوگا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ کبھی تو چلے گا اور کبھی منہ کے بال گھسٹ کر آگے بڑھ رہا ہوگا، اور کبھی آگ اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہوگی۔ جب وہ آگ سے آگے بڑھ جائے گا تو اسے آگ سے کہے گا، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی اور مجھے وہ چیز عطا کی جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند ہوگا، وہ کہے گا، یا اللہ مجھے اس کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھ سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، اے ابن آدم، اگر میں نے تجھے یہ عطا کر دیا تو پھر تو اور بھی سوال کرے گا۔ وہ کہے گا، یا اللہ نہیں، اور عہد کرے گا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی معذرت قبول کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہیں کہ وہ اس پر صبر نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں بیٹھے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت بلند ہوگا جو پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ کہے گا، یا اللہ مجھے اس کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھ سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے عہد نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے قریب کر دیں گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کے دروازے کے قریب ایک اور درخت بلند ہوگا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ کہے گا، یا اللہ مجھے اس کے قریب کر دے، اس کے بعد میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو نے عہد نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے قریب کر دیں گے تو وہ وہاں اہل جنت کی آوازیں سننے گا اور کہے گا، یا اللہ مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے تمام دنیا کی بقدر اور اتنا ہی مزید عطا کر دیا جائے؟ وہ کہے گا، یا اللہ آپ مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، میں اپنی مشیت پر قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنے والے کا کیا انعام ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جہنم میں 1000 سال تک یا حنان یا منان پکارے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل سے فرمائیں گے، جاؤ میرے اس بندے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل روانہ ہوں گے اور دیکھیں گے کہ تمام دوزخی اوندے منہ گرے رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آ کر پروردگار عالم کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ، وہ فلاں جگہ میں موجود ہے۔ چنانچہ وہ اس کو لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے، اے میرے بندے، تو نے اپنے ٹھکانے اور آرام گاہ کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گے، یا اللہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے کو واپس دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ جب آپ نے مجھے دوزخ سے نکالا تھا تو مجھے امید نہیں تھی کہ آپ مجھے دوبارہ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے کو چھوڑ دو اور جنت میں داخل کر دو۔ کرم یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے ان میں سے 2 آدمی بہت زیادہ چیخو پکار کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، ان دونوں کو باہر نکالو۔ جب ان کو باہر نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، تم اتنی زیادہ چیخو پکار کیوں کر رہے تھے؟ وہ عرض کریں گے، ہم یہ اس لیے کر رہے تھے کہ تاکہ آپ ہم پر رحم فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، میری رحمت تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ اور دوزخ میں جہاں پہلے تھے وہیں خود کو گرا دو۔ چنانچہ وہ دونوں چل دیں گے، ان میں سے ایک خود کو دوزخ میں گرا دے گا، اللہ اس پر دوزخ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیں گے، جبکہ دوسرا شخص کھڑا رہے گا اور خود کو دوزخ میں نہیں گرائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے جیسے تیرے ساتھی نے خود کو جہنم میں گرا دیا ہے، تو نے کیوں خود کو نہیں گرایا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے میں تیرے ساتھ تیری امید کے مطابق معاملہ کروں گا، چنانچہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ادنا ترین جنتی کو کتنا کچھ عطا کیا جائے گا، اس کے متعلق حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے علم ہے جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا آدمی کیا کہہ رہا ہوگا اے اللہ مجھے آگ سے نکال دے، اور یہ نہیں کہے گا کہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو یہ آدمی باقی رہ جائے گا، یہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں یہاں کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم تو نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے جنت کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم تو نے مجھ سے یہ سوال تو نہیں کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر ایک درخت کو گائیں گے، وہ پھر عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے پھل کھا سکوں اور اس کا سایہ حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم کیا تو نے تو مجھ سے صرف یہ سوال نہیں کیا تھا کہ میں تجھے دوزخ سے نکال دوں، لیکن یہ افضل سے افضل چیز دیکھتا رہے گا اور سوال کرتا رہے گا، آخر کار اس کے لیے حکم ہوگا جاؤ جہاں تک تمہارے قدم پہنچ سکتے ہیں اور تمہاری آنکھیں دے سکتی ہیں وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ دوڑے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، حتیٰ کہ دوبارہ پہلی جگہ آ کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب کچھ اور اتنا ہی مزید تجھے عطا کیا جاتا ہے، پس وہ راضی ہو جائے گا حتیٰ کہ وہ سمجھے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ چیزیں بھی عطا فرما دیں جو کسی دوسری جنتی کو عطا نہیں کی گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو جنتی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کھڑے ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوگا اور بد دلی سے پوچھے گا کیا آپ نے میرے لیے کچھ باقی بھی چھوڑا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ہاں باقی ہے، تجھے اتنا ملے گا جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔